ملک نذیر تیار ہو کر باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے جب بیگم غزالہ کو کمرے سے آتا دیکھ کر بولے، اپنے لاڈلے کی حویلی کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ ابھی وہیں بیٹھا گپے مار رہا ہے، جہاں جاتا ہے وہیں رہ جاتا ہے، اردو والی حرکتیں ہیں اس کی۔ جی بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا آ جاؤں گا، ابھی دوبارہ کال کرتی ہوں، آپ پہلے یہ بتائیے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بیگم نذیر نے اپنے شال درست کرتے ہوئے ملک نذیر سے پوچھا، آپ مسز نذیر ملک ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں، عام اردو جیسی باتیں نہ کیا کریں، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھنے کا مطلب؟ ملک نذیر نے بیگم صاحبہ کو پرستائشی نظر ڈالتے ہوئے کہا، چاچا زیادہ مکھن نہ لگائیے، جو پوچھا ہے وہ بتائیے نا۔ بیگم غزالہ نے مصنوعی غصے سے کہا، جبکہ لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، اپنے لاڈ سے پوچھا کرو ایسی باتیں، اس نے ان باتوں میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی شرمندگی ہونے لگتی ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ہم نرمین ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کتنی پیاری پڑھی لکھی سلجھی ہوئی بچی ہے، اور آپ کے نالائق ساتھ ہم اسے باندھیں۔ ملک نذیر نے کچھ سوچتے ہوئے بیگم غزالہ کو تنگ کرنے کے لیے کہا، ملک صاحب آپ کا کوئی حال نہیں، کہاں میرا حنین اور کہاں نرمین؟ حنین جیسا بچہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اور نرمین جیسی بچیاں ہر گھر میں موجود ہیں۔ نرمین کے گھر والے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ انہیں حنین جیسا داماد مل رہا ہے۔ وہ تو نرمین پسند ہے حنین کو، ورنہ میں نے کئی گنا زیادہ اچھی اور پیاری لڑکی سے حنین کی شادی کرنی تھی۔ نرمین جیسی لڑکیاں تو حنین کے آگے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بیگم غزالہ ملک نذیر کی بات پر پوری طرح سے تبکے باز کرے، بیگم صاحبہ، ہر کسی کو اپنا بچہ اسی طرح پیارا ہوتا ہے جیسے آپ کو حنین۔ اپنی لسی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، مانا نرمین ہمارے حنین جیسی پیاری نہیں ہے، مگر وہ قابلیت میں حنین سے آگے۔ اچھا باز کرے، میرا موڈ خراب نہ کرے، حنین نہیں بھی آتا تو ہم نے جانا ہے، کم سے کم نرمین کی عادت تو کرنی ہی ہے، آخر ہماری ان سے نئی رشتہ داری ہے، حویلی ہی نہیں پورا گاؤں ہی گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ حنین سخت پریشان تھا، ایک تو اس کے اپنے بازو میں گولی لگی تھی، دوسرا ذریعہ خون میں لت پت تھا، تیسرا فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے وہ کبھی ایسی سچویشن سے نہیں گزرا تھا، اس کی زبان جو رکنے سے نہیں رکتی تھی اب بالکل خاموش تھی۔ کافی ہمت کر کے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ذریعہ کو ہلایا، مگر ذریعہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حنین عجیب بے یقینی کی حالت میں ذریعہ کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ چند منٹوں میں ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ابھی تو ذریعہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، یہ کیا ہوا اسے؟ حنین تقریباً سکتے کی حالت میں تھا کہ اچانک ہوش کی دنیا میں آتے ہی چلایا، ذریعہ کو دیکھو، اس سے بہت گولیاں لگی ہیں، اسے ہسپتال لے کر چلو، جلدی کرو۔ سردار حشمت علی خان جو سونے کے لیے ابھی لیٹے ہی تھے کہ گولی کی آواز سے یکدم اٹھ بیٹھے، اور فوراً ان کے منہ سے نکلا ذریعہ حویلی میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ سردار حشمت، دلاور اور افراسیاب سب کے سب فوراً گاڑی میں باہر نکلے، ان کے ساتھ مزید مسلح افراد بھی تھے، اور اس جانب والے جہاں سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی سردار حشمت کی نظر ذریعہ پر پڑی، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ ذریعہ کو گاڑی سے نکال کر نیچے سڑک پر لٹا رہے تھے، سارے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں کہاں گولیاں لگی ہیں، جبکہ حنین مسلسل ذریعہ کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اس کا اپنا بازو بھی خون سے بھرا ہوا تھا، مگر اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ افراسیاب جلدی سے آگے بڑھا، ذریعہ کا سر اپنی گود میں رکھا، کیا ہوا لالا کو؟ لالا آنکھیں کھولی، افراسیاب نے ایک نظر حنین پر ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ دونوں کی آنکھوں میں ہی آنسو تھے، افراسیاب جلدی کرو، اسے ہسپتال لے کر چلے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حنین نے کہا، ذریعہ کی حالت ایسی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ ذریعہ مر چکا، اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں، جبکہ حنین یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ وہ جلد از جلد ذریعہ کو ہسپتال لے جانا چاہتے تھے، مگر کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ سردار حشمت کی حالت ایک دم خراب ہو گئی تھی۔ سردار دلاور جوان بیٹی کی لاش بقول سب کے ذریعہ مر چکا ہے دیکھ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ فائرنگ اب رک چکی تھی، چودھریوں کا کتنا نقصان ہوا تھا کسی کو معلوم نہ تھا، مگر سرداروں کا ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا۔ حنین کے بار بار کہنے پر افراسیاب نے سب کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر سردار حشمت نہیں مان رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاش کو تکلیف نہ دی جائے، اور یہ بات مان لینی چاہیے کہ ذریعہ اب ہم میں نہیں۔ جیسے ہی حنین نے یہ الفاظ سنے، وہ چیخ پڑے، کس نے کہا کہ ذریعہ مر چکا ہے؟ پاگل ہیں یہاں سب کے سب پاگل ہیں، بغیر تصدیق کے جس کے منہ میں جو آیا بول رہا تھا۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے ذریعہ زندہ ہے، پلیز
دیر نہ کر اسے اسپتال لے کے چلے۔ حالانکہ حنین کو بھی ضریاب کی حالت عجیب لگ رہی تھی، نہ نبض چل رہی تھی، نہ سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ سینے پر گولیوں کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی معدوم تھی، مگر ایک آس تھی کہ ضریاب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حنین پوری امید تھا۔ سردار دلاور افراسیاب حنین کے علاوہ بہت سے لوگ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھے، مگر کوئی ڈاکٹر بھی ضریاب کو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ ویسے تو اس طرح کے مسئلے کو حل کرنا سردار دلاور کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، مگر اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے۔ چنانچہ حنین نے مجبور ہو کر ملک نذیر کو کال کی۔ جی بڑھودار آ گئی یاد باپ کی۔ ملک نذیر نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، جس انداز میں حنین نے کہا، ملک نذیر کی روح کانپ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ حنین کو اس وقت کہاں ہے؟ ملک صاحب فوراً پریشان سے پہلے حنین نے جتنا مختصر بتا سکتا تھا بتایا، اور آخر میں کہا کہ ماما کو مت بتانا، وہ پریشان ہو جائے گی، مگر آپ جلدی سے آجیے، میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں۔ وہ تقریباً رونے والا تھا۔ اچھا، میں بس 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا، فکر مت کرو حنین بیٹا، میں آ رہا ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے اس وقت حنین کو تسلی دی یا اپنے آپ کو۔ حنین نے یکے بعد دیگر رائحہ اور دوبیر کو بھی کالز کی۔ رائحہ اس وقت ہسپتال میں ہی موجود ہے، فوراً ایمرجنسی پہنچی۔ حنین کو دیکھتے چیخ پڑے۔ حنین کا بازو اور ہاتھ کی انگلیاں سوج چکی تھی اور خون بھی جمع ہوا تھا۔ تکلیف اور پریشان سے حنین کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تمہیں ڈریسنگ کی ضرورت ہے، میرے ساتھ آؤ۔ رائحہ نے فوراً حنین کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم پلیز اگر ضریاب کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو، تمہارا میرے پر بہت بڑا احسان ہوگا، حنین نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ پاگل، اگر گولی کا زہر پھیل گیا تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ رائحہ کو حنین سے ہمدردی تھی۔ ضریاب کو وہ جانتی نہیں تھی، اور ویسے بھی اس طرح کے کیس ہسپتال میں دیکھ دیکھ کر وہ کچھ سخت دل ہو گئی تھی، اس لیے اسے ضریاب کی فکر نہیں تھی، مگر حنین کے لیے اسے دکھ ہو رہا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے پیشنٹ کے لیے بھی کچھ کرتی ہوں۔ اور پھر رائحہ نے کچھ ڈاکٹر سے بات چیت کی اور ضریاب کو آپریشن کے لیے ICU میں لے جایا گیا، جبکہ رائحہ نے سب سے پہلے حنین کے بازو کا ایکس رے کیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ گولی گوشت میں لگ کے نکل چکی ہے اور اس نے ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر حنین کی ڈریسنگ کی، حفاظتی انجیکشن ایک ڈرپ کی صورت میں لگائے اور کہا، اگر تم اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ بولو، حنین نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں تھا۔ ایک گلاس دودھ پی کر یہ دوا کھا لو، چلو شاباش، جلدی کرو۔ حنین نے فوراً ایک ہی ساتھ میں دوائی منہ میں رکھتے ہوئے دودھ پی لیا۔ چلو اب مجھے ضریاب کے پاس لے جاؤ۔ جبکہ رائحہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے حنین کے موبائل پر ملک نذیر کی کال آنے لگی، جسے حنین نے اٹینڈ کیا۔ بتایا کہ وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ کہاں ہے؟ فون بند کرتے حنین کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ رائحہ نے وارڈ بوائے کی مدد سے حنین کو بستر پر لٹا، اس پر کمبل ڈالتے ہوئے وارڈ بوائے سے کہا، جیسے ہی انہیں ہوش آئے مجھے بتانا۔ مانور بھی فائرنگ کی آواز سن رہی تھی۔ اللہ خیر کرے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ پارو اور ماہین کمرے میں داخل، وہ پوری طرح سے روٹ گیا۔ اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ لالا کو گولیاں لگی ہیں، کچھ تو یہ بھی کہہ رہے کہ لالا مر گیا ہے۔ جیسے یہ الفاظ مانور نے سنے، کچھ دیر کے اس کے پورے جسم میں ایک لرزہ طاری ہوا اور دل کی دھڑکن بھی مختلف طرح سے دھڑکنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مانور کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا۔ اب 10 منٹ پہلے تو وہ یہاں تھا، ساتھ ہی دیہان اپنے ہاتھ میں پکڑے پال پڑ گیا، جس پر ابھی بھی ضریاب کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بے سادہ مانور کے منہ سے نکلا، جبکہ ماہین اور پارو دونوں مانور ساتھ لپٹی رو رہی تھی۔ مانور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس وقت خوش ہو کہ اس کی منت پوری ہو گئی یا ایک دفعہ پھر بیوہ ہونے پر روئے۔ مگر جو بھی تھا وہ کم از کم ہوش نہیں تھی، پر وہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی بیٹھ رہی، پھر اچانک اماں اور چچی کا خیال آیا۔ ماہین اور پارو، پلیز چپ کر جاؤ، مجھے اماں اور چچی سے بات کرنے دو، پتہ نہیں تم دونوں کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے، میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ بابا سائیں کہاں ہے؟ اچانک مانور کو اپنے والد کا خیال آیا، جو ضریاب پر جان چھڑکتے تھے۔ آؤ میرے ساتھ بابا سائیں کے کمرے میں چلتے۔ مانور ماہین اور پارو کو لے کر بابا سائیں کے کمرے میں پہنچے، جہاں پہلے سے ہی کوثر بیگم اور نسرین بیگم موجود تھی۔ نسرین بیگم کی حالت بہت خراب تھی اور کوثر بیگم انہیں تسلی دے رہی تھی۔ سردار حشمت لال سرخ آنکھوں سے لیٹے چھت کو گھورتے مانور کو دیکھتے ہی نسرین بیگم نے مانور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور کہا، مانور تم تو اللہ والی ہو، اتنی عبادت کرتی ہو، معصوم ہو، تم دعا کرو ضریاب بچے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ماہین اور کوثر بیگم بھی باتیں سن کر رونے لگی۔ سردار حشمت نے ماہین کو مخاطب کر کے کہا، افراسیاب کو فون کرو، پوچھو کہ ہسپتال پہنچ گئے ہیں کہ نہیں۔ جی بابا سائیں، میں فون کرتی ہوں، ماہین کہتی ہوئے فون کرنے لگی۔ حویلی میں ضریاب کے لیے نوکر سے لے کر مالک تک سبھی رو رہے تھے، اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، سوائے مانور کے۔
وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ 6 سال جس کی موت کے لیے دعائیں مانگتی رہی، اب کس منہ سے رب کے آگے اس کی زندگی کی دعا مانگوں، اور کیوں مانگوں؟ حویلی میں کوئی بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا، نہ کسی کو کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا، نہ سونے کا۔ اس وقت اگر کوئی اپنے حواسوں میں تھا تو وہ صرف مانو تھی۔ وہی سب کو دلاسے دے رہی تھی، زبردستی کھانا کھلا رہی تھی۔ ماہین اور پارک اس نے اپنے پاس سلا لیا تھا۔ خود چچی ساتھ بیٹھی ان کو تسلی دے رہی تھی، ساتھ ہی دبا دے کر سلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ رائحہ حنین کو سکون سے سوتا دے کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب ملک نذیر کو اپنی طرف آتا دیکھا، وہ ملک صاحب کو پہچانتی تو نہیں تھی، مگر جس طرح وہ آ رہے تھے اسے لگا شاید یہی حنین کے والد تھے۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا جب ملک نذیر نے پاس آتے ہی حنین کو پوچھا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، جب وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھے گا تو بہت بہتر محسوس کرے گا۔ رائحہ کہتے ہوئے ملک نذیر کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جہاں حنین بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آج اس کی بڑی بڑی گول مٹول آنکھیں بند تھیں۔ حنین کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس کی ایک بازو پر سفید پٹی بنی ہوئی تھی، کہیں کہیں خون کے دھبے بھی لگے ہوئے تھے، جبکہ شرٹ پوری خون سے بڑی تھی۔ حنین کو اس حالت میں دیکھ ملک نذیر کے آنسو خود بہت بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے حنین کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کے بچپن سے جوانی تک حنین کی شرارتیں آنکھوں میں گھومنے لگی۔ رائحہ نے ملک نذیر کو یوں پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، حنین ٹھیک ہے، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوبارہ ایمرجنسی کی طرف بڑھی تھی تاکہ معلوم کرے کہ ضریاب کا کیا بنا۔ جب کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی نظر دوبیر پر پڑی جو مسلسل اپنے موبائل پر کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی رہا اس کے پاس چلے گئے اور کہا، آپ اور یہاں خیریت ہے نا؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی؟ مجھے خوشی ہوگی۔ دوبیر کی نظر جیسے رائحہ پر پڑی فوراً چونکا، پھر ایک دم اس کی آنکھیں کسی سوچ کے تحت چمکی اور کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ابھی جو پیشنٹ ایمرجنسی میں آئے وہ اب کہاں ہیں؟ میرا مطلب آپ کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ کیا آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ وہ جس کو گولیاں لگی اس کی حالت کافی سیریس ہے، خون بھی بہت بہہ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے کا، میرے خیال سے آپ انہیں کا پوچھتے ہیں۔ ضریاب نام ہے شاید، رائحہ نے تکا لگایا، مگر جیسے ہی رائحہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے دوبیر نے تڑپ کر کہا، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو، اور ساتھ ہی دوبیر کی لال آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ ایک تو حنین پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ دوبیر نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ نمبر ڈال کے جب یہ رائحہ حنین کے نام پڑھ چکی، اب حنین کو جانتے ہیں، میرا مطلب کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ رائحہ نے دوبیر سے پوچھا۔ حنین سے میرا وہی رشتہ ہے جو ضریاب سے ہے، اب آپ مہربانی فرما کر اپنا منہ بند رکھیے، کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو برا بھی مت کہیں۔ دوبیر کو رائحہ کو پہلی بات پر سہلتے ہوئے غصہ تھا، حنین کو بھی گولی لگی، ابھی سوئی ہے۔ جیسے ہی رائحہ نے کہا دوبیر کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری ابھی اس سے بات ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آئیے میرے ساتھ۔ پھر رائحہ دوبیر کو لے کر حنین کے روم میں آگے جہاں ملک نذیر پہلے سے موجود تھے۔ دوبیر کو سامنے دیکھا اور اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور اس کے سینے سے لا کر رونے لگے، انکل حوصلہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اسے خود اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر اس وقت دوبیر، ملک نذیر، افراسیاب، سردار دلاور اور کامدار کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے۔ سب کی نظر لال بتی پر تھی۔ آپریشن سے باہر ڈاکٹرس نے سردار دلاور سے ایک پرچی پر سائن کروایا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، اگر آپریشن کے دوران مریض کی موت واقع ہو جائے تو ڈاکٹرز پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ضریاب کو 2 گولیاں بائیں بازو میں لگی تھی جو کہ خطرناک نہیں تھی، ہاں البتہ ان کی وجہ سے خون کافی ضائع ہو گیا تھا، مگر جو گولی سینے میں لگی تھی سارا مسئلہ اس کا تھا کیونکہ وہ دل کے کافی قریب تھی۔ رات کے 12 بجے تھے، سب بھی پریشان اور بے حال تھے۔ سردار دلاور کو بار بار سردار حشمت کا فون آ رہا تھا، وہ ہر بار تسلی دے کر فون بند کر دیتے، جبکہ دوبیر اور افراسیاب کی حالت تو قابل رحم تھی۔ افراسیاب جتنی محبت اپنے لالا سے کرتا تھا اتنی یا اس سے زیادہ دوبیر اپنے دوستوں سے کرتا تھا۔ وہ کبھی حنین کو دیکھنے اس کے کمرے میں چلا جاتا تو کبھی ضریاب کے لیے آپریشن تھیٹر کے باہر آ کر کھڑا ہوتا۔ دوبیر اس وقت وارڈ اور آپریشن تھیٹر کے درمیان پنڈولیم کی طرح لٹک رہا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر کاٹ کر ٹانگیں شل ہو گئی تھی تو سوچ کر سر بھی درد کر رہا تھا۔ بلاہر تھا کہ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اللہ جی سب ٹھیک ہے جلد سے پلیز ہمارے پیارے اللہ جی، وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر کی لال بتی بند ہوئی، دروازہ کھلنے کے بعد دوبیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو سرجن ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ کنانا صرف اور صرف اتنے سے ملنے کے لیے یونیا تھا، مگر تلاش کرنے کے باوجود وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔
بلاہٹ تھا کر وہ واپس پارکنگ کی جانب بڑھ گیا اور اپنی بائک سٹارٹ کرنے لگا، جو اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے سٹارٹ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ کنین بار بار کک مار رہا تھا۔ جب اس کے کان میں عطرت کی بات پڑی، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ عطرت نے مسکرا کر پوچھا، جی کیوں نہیں، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کنین نے بائک سٹینڈ پر کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بتائیے پھر کیا مدد کروں؟ عطرت کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ آج آپ میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہیں؟ کنین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سوال کیا۔ میں؟ عطرت نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی بالکل آپ ہی، کیونکہ اگر میں نے آپ سے شادی کرنی ہے بقول آپ کے آپ کو دوستی پسند نہیں تو آپ کو ہی اپنے گھر لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کو میرے گھر والے دیکھ لیں اور آپ میرا غریب بہانہ حصہ ہم دونوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کنین نے بائک ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے لیے نہیں جا سکتے؟ اتنے نے کچھ رک کر جواب دیا۔ کیوں؟ اب کی بات کنین نے قدر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ حنین بھائی نے منع کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائے بغیر کسی کے ساتھ نہیں جانا، دنیا بہت خراب ہے اور میں بیوقوف۔ عطرت نے نظر چرا کر جواب دیا، مطلب یہ کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کنین ایک دم آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ یہ بات نہیں، آپ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ مگر عطرت نے کنین کو غصہ کرتے دیکھا تو بات ٹالنا چاہیے، تو پھر کیا بات ہے؟ کنین اب بحث پر اتر آیا تھا۔ وہ حنین بھائی کہتے تمہیں جہاں بھی جانا ہو پہلے مجھے بتایا کہ اب وہ گاؤں میں ہیں، میں کیسے بتاؤں انہیں، اور ان کو بتائے بغیر میں آپ ساتھ نہیں جا سکتی۔ عطرت نے شرمندگی سے کہا، ایک تو میں حنین سے بہت تنگ ہوں، تم اتنا اپنے بھائی کا ذکر نہیں کرتی جتنا حنین کا کرتی ہو، بلکہ وہ تمہیں اپنی بہن ہی نہیں مانتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جو شخص تمہیں اپنی بہن نہیں مانتا تم اس پر اعتبار کرتے ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں مگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ اب میں اس کو کیا سمجھوں؟ کنین نے تفتیشی انداز میں کہا، حنین بھائی کو آپ نہیں جانتے ورنہ ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، وہ بہت اچھے، مجھے ان پر اندھا اعتماد، وہ کبھی کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں تو پھر دوبیر کی گڑیا ہوں۔ حنین کی حمایت میں فوراً عطرت بول پڑی، جسے کنین نے نوٹ کیا۔ قصہ مختصر، تمہیں مجھ پر اعتماد ہے؟ کنین نے عطرت سے پوچھا۔ آپ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ عطرت نے تنگ ہوتے ہوئے کہا۔ میری بات کا جواب ہاں یا نہ میں دو۔ کنین نے انگلی اٹھا کر ساتھ اس کا مجھے آپ پر اعتماد نہیں، کیونکہ میں آپ کو ابھی اچھی طرح سے جانتی نہیں ہوں۔ عطرت نے سر سے کام لیا، ٹھیک ہے، جب تم مجھے اپنے اعتبار کے قابل سمجھو گی تو بتا دینا۔ کنین نے ناراض ہوتے ہوئے دوبارہ بائک سٹارٹ کی۔ سوری، آپ شاید ناراض ہو گئے ہیں۔ عطرت نے معذرت کی، آپ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ عطرت نے تنگ ہوتے ہوئے کہا، میری بات کا جواب ہاں یا نہ میں دو۔ کنین نے انگلی اٹھا کر ساتھ اس کا مجھے آپ پر اعتبار نہیں، کیونکہ میں آپ کو ابھی اچھی طرح سے جانتی نہیں۔ عطرت نے سر سے کام لیا تھا، جب تمہیں مجھ پر اعتبار ہو جائے تو بتا دینا۔ کنین نے ناراض ہوتے ہوئے دوبارہ بائک سٹارٹ کی۔ سوری، آپ شاید ناراض ہو گئے۔ عطرت نے معذرت کی، نہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے میری اتنی عزت افزائی کی ہے۔ کنین نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا، جس پر عطرت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد عطرت نے ہمت کر کے کنین سے پوچھا، جی ضرور، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ سامنے والی کے رتی برابر پرواہ نہ کروں، ویسے مجھے آپ کو بھروسہ نہیں، اعتبار نہیں، پھر آپ میرے نمبر کا کیا کریں گی؟ کنین دوبارہ آپ پر اترا تھا، بس ویسے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ عطرت کو پتہ نہیں کیوں کنین کے اس طرح بات کرنے پر بہت دکھ ہوا۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف پلٹی، جب کنین نے آواز دے کر روکا، رکیے مس عطرت حسین، میں نے نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر آپریشن روم سے نکلے سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ دوبیر بھی تیز قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹرز نے سردار دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر زندگی معطلہ کے ہاتھ میں مریض کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا تھا اور سینے میں لگنے والی گولی بہت خطرناک جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ ہم نے آپریشن کر دیا، اگلے 24 گھنٹے مریض کے لیے بہت اہم ہے، آپ لوگ دعا کریں، اب مزید ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مریض کی یہی حالت رہتی ہے تو آپ خود ذمہ دار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ سردار دلاور یہ سننے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے نہ رہ سکے اور ایک دم لڑ کر، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے افراد سے، اب زبیر نے انہیں پکڑ کے بینچ پر بیٹھا۔ انکل، آپ حوصلہ کریں، صاحبہ نہیں ہارتے، آپ دیکھیں نظریہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زبیر نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، وہ بس ایسا نہیں کرے ورنہ میری ہمت بھی جواب دے جائے گی۔ افراد صاحب نے سردار دلاور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اس وقت زریاب کو ہماری دعاؤں کی ضرورت آئی، ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ زبیر نے ہسپتال میں بنی چھوٹی سی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب مسجد میں بیٹھ کر زریاب کی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ زبیر اور افراد صاحب نے اللہ پر پڑھے۔ کامدار اور اس کے ساتھیوں نے قرآن پاک پڑھا، لیکن سردار دلاور دیوار ساتھ چپ چاپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔
کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، کچھ اس انداز میں دعا مانگی: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے بس ہوں، مجھے میرا بیٹا بہت پیارا کر، تو چاہے تو کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ میں تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں، وہ پورے ایمان سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ دعا رد نہیں ہوگی۔ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بڑھاپے کے سہارے میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ اور آمین کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونے لگے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجیے، تاثیر بدل جائے گی۔ زبیر ذریاب کے نفل دعا مانگنے کے بعد حنین کو دیکھنے کی نیت سے وارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اسے اپنا سر چکرا تب محسوس ہوا، وہ اپنا سر پکڑ کر قریبی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک تو پریشانی شاید ہی دونوں ہی جگری دوست سہمی تھے، دوسرا کوئی ایسا کندھا نہیں تھا جس کے ساتھ لگ کر زبیر اپنا دل ہلکا کرتا۔ تیسرا وہ گھر سے کھانا کھائے بغیر آیا تھا اور اب رات کے 2 بجے اسے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ وہ ابھی دوبارہ اپنا سر انگلیوں سے دباتا اٹھنے لگا جب اسے اپنے قریب سے راہا کی آواز آئی: پلیز تھوڑا سا کچھ کھا لیں۔ راہا کے ہاتھ میں ٹری تھی جس میں ایک سینڈوچ اور ایک کپ چائے کا تھا، جسے تھامے وہ زبیر کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ زبیر نے گردن اوپر کر کے راہا کو دیکھا، پھر نفی میں لا دیا: یہ تو بہت غلط بات ہے، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنے دوستوں کا کیسے رکھیں گے؟ پلیز کچھ کھا لیں، اگر کوئی آپ کو بغیر لالچ کے کچھ دے تو وہ فوراً قبول کر لینا چاہیے، ایسے ہمارے نبی نے بولا۔ جیسے ہی راہا نے یہ کہا، زبیر نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر اپنی گود میں رکھ لی، مگر کھانا شروع نہیں کیا۔ زبیر کو کھاتا نہ دیکھ کر راہا نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا: آپ تو خود سے یہ زیادہ، اگر آپ ہی نبی کی بات سن کر ایسا کریں گے تو۔ ابھی راہا نے اتنا ہی کہا تھا کہ زبیر نے سینڈوچ کھانا شروع کر دیا۔ زبیر کو کھاتا دیکھ کر راہا کو کچھ اطمینان ہوا: مجھے معلوم نہیں تھا آپ اپنے دوستوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ سوری، راہا نے کہا۔ زبیر نے کچھ دیر رک کر راہا کو دیکھا اور کہا: ہم تینوں پچھلے 10 سال سے ایک ساتھ، مگر ایسا لگتا ہے جیسے بچپن سے ہی ساتھ ہو۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ہمراز بھی ہیں اور ہم قدم بھی بھائیوں جیسا پیار ہے۔ ہمیں میرا اور حنین کا کوئی سگا بھائی نہیں، ہاں البتہ ذریاب کا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم تینوں آپس میں سگے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ زبیر اپنی دوستی کے بارے میں ساری باتیں راہا کو بتانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا ذریاب اور حنین کے بارے میں باتیں کرنا۔